You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ہمارے معاشرے میں ایک غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے اور غلط تشریحات کر کے امت میں ایک بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف علم کی کمی کے باعث ہے۔ میں اس کی 2-4 موٹی مثالیں دے دیتا ہوں۔ یعنی اگر گھر میں بچہ تنگ کرے نا، ماں یہ کہتی ہے بیٹا تنگ نہ کرو، ابا جی کا روزہ ہے۔ مطلب یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ اصل میں ماں ڈرا رہی ہے نا بچے کو کہ ابا جی بھوکے آرام فرما رہے ہیں اور انہوں نے تمہاری کٹائی کر دینی ہے، یہی کہنا چاہتی ہے وہ۔ جو یہ معاشرہ سمجھا ہے نا اس کنسیپٹ کو، اس نظریے کو، تو وہ ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ ہے۔ لیکن اس نے اگر دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو رستہ ہمیں دکھایا اس پر اگر عمل کیا ہوتا تو وہ صرف بھوک اور پیاس کو روزے کا نام نہ دیتے، بلکہ وہ یہ کہہ دیتے روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں دوسروں کی غربت کو دیکھ کر اپنی زندگی پر نظر دوڑانے کا سبق دیتا ہے۔ ایک روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، لیکن یہ روزہ ہمیں فیلنگز دکھاتا ہے، احساسات دکھاتا ہے کہ تم تو 1 مہینے میں روزہ رکھتے ہو، سال کے 365 دن جن غریبوں کے گھر چولہا نہیں جلتا وہ تو 365 دن ہی روزے سے رہتے ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک جہاں پر صبر کا درس دیتا ہے، وہاں پر احساسات سکھاتا ہے۔ تم ایک وقت بھوکے رہ کر غصے میں بھی ہو جاتے ہو، تمہارے جسم میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور تم زیادہ کام بھی نہیں کر سکتے، ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں تم 1 مہینے میں روزہ رکھ کر سوچ لیتے ہو، کمزوری بھی ہو گئی ہے۔ ان غریبوں کا کیا حال ہوگا جو سال کے 12 مہینے انہیں دن کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے اپنے گھر میں خوشحال بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر سجانے والوں، تمہارے پڑوس میں کوئی غریب بھی بستا ہوگا، دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خیال ہمیں نہیں نہ آیا تو ہمارے روزے رائیگاں چلے جائیں گے۔ تم خود تو دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے کھاتے رہے، لیکن تمہارے قرب میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں کچھ غریب بھی ایسے تھے جنہیں 12 مہینے روٹی میسر نہیں آتی، وہ اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر گزارا کرتے ہیں، بلکہ مائیں تو وہ ان کی بھوک برداشت کروانے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے طرح طرح کے بہانے اپنے اولاد کے سامنے بنا دیتی ہیں۔ باپ دن کو مارا مارا پھرتا ہے بچوں کے لیے کما کے لاؤں، حالات ایسے بن چکے ہیں، ایک وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو چکی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہمیں یہ سکھا رہا ہے، لوگوں اس رمضان المبارک میں جنہیں اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے وہ اپنے حلال رزق سے غریبوں کی مدد کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ پھر دیکھیں آپ، جو معیشت آج تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے، جو معیشت آج تباہ ہو رہی ہے، اس کے اندر سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ جب اپنے حلال مال میں سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرو گے، مخلوق خدا کی خدمت کرو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ کے رستے میں دو گے، مخلوق کی خدمت کرو گے، اللہ تمہارے رزق میں خود برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہمیں رمضان المبارک سکھائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری افطاریاں فیشن بن چکی ہیں،
ہمارے روزے کھلوانے، افطار کروانے فیشن بن چکے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کھجور کے ساتھ، پہلے تو حضور نے فرمایا جس نے روزہ افطار کروایا اس کو میں حوض کوثر سے سیراب کروں گا، اسے پھر پیاس لگے گی نہیں جب سورج ہوا نیزے پر ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے آقا کچھ غریب بھی ہوں گے، وہ کیسے افطار کروائیں گے؟ غریبوں کے لیے میرے آقا کریم نے لچپالی فرماتے ہوئے رستہ متعین فرما دیا، فرمایا ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروایا اسے میں اپنے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جتنا ہو سکے غریبوں کے دسترخوان کی طرف توجہ دی جائے، ان کے مالی حالات سنوارنے کی کوشش کی جائے۔